السلام علیکم۔ آج کا یہ میرا ولاگ حج اور عمرہ کی گائیڈنس کے بارے میں ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ انشاءاللہ اس سے بہت سے لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ احرام پہننے سے پہلے کچھ شرائط ہیں کہ آپ نے اپنے جسم کا خاص صفائی کا خیال رکھنا ہے، ناخن وغیرہ کاٹ لینے ہیں اور غسل کرنا ہے، یہ زیادہ افضل ہے، اور نہیں تو کم از کم آپ وضو کریں گے۔ اور پھر آپ 2 چادروں پر مشتمل مردوں کے لیے احرام ہے، عورتیں کچھ بھی لباس پہن سکتی ہیں جبکہ انہوں نے اپنے چہرے کو کور نہیں کرنا ہوگا، اور اسی طرح مردوں نے اپنے سر کو نہیں ڈھانپنا احرام کی حالت میں۔ جیسے ہی آپ نے احرام باندھ لیا تو اب فوراً آپ نے نیت کرنی ہے اور کہنا ہے لبیک اللہم بعمرۃ، کہ اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں۔ آپ نے طواف کی نیت کر لی، اور اب یہ جو طواف ہے آپ کا، یہ طواف قدوم کہلاتا ہے، یعنی کہ آپ نے حج کے ابتدا کے لیے جو پہلا طواف کرنا ہے اس کا نام ہے طواف قدوم۔ تو جیسے ہی آپ مسجد الحرام میں داخل ہوں تو آپ پہلا قدم، سیدھے والا قدم، رائٹ قدم آپ اندر رکھیں گے اور کہیں گے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور طواف کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ طواف آپ نے خانہ کعبہ کے گرد 7 مرتبہ گھومنا ہوگا، تو اس کا نام طواف ہے۔ طواف کو حجر اسود سے شروع کریں گے اور وہیں پر آ کے وہ ختم ہوگا، تو اس کے ساتھ ہی دوسرا شروع ہو جائے گا۔ اس کے 3 کارنر سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ رکن یمانی اور جو دروازے کے ساتھ ہے جہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے، یہاں حجر اسود ہے، اور ساتھ ہی دوسری طرف مقام ابراہیم ہے، اور سامنے جو نیم سرکل پڑا ہے یہ حتیم ہے۔ مردوں نے پہلے 3 چکروں میں اپنی چادر کو دائیں کندھے سے اتار کر اسے بغل کے نیچے سے گزار کے بائیں کندھے پر ڈالنا ہوگا، اور اس عمل کو استباع کہتے ہیں، اور یہ صرف مردوں کے لیے ہے۔ اور اسی طرح رمل کرنا ہے، یعنی کہ 3 چکروں میں تیز تیز چلنا ہوگا، یہ بھی مردوں کے لیے ہے۔ عورتوں کے لیے ہے کہ وہ مناسب چال کے ساتھ چلتی رہیں گی۔ طواف کے درمیان چوتھا کلمہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے، اور جب آپ رکن یمانی پر آئیں گے تو وہاں سے لے کر حجر اسود تک آپ اس دعا کو بار بار پڑھیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ حدیث سے ثابت شدہ ہے، تو ہم نے اسی طرح سے پڑھنا ہوگا۔ طواف کو مکمل کرنے کے بعد آپ مقام ابراہیم کے پاس 2 نفل پڑھیں گے، جس میں آپ قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ پڑھیں گے، اور آب زمزم پئیں گے۔ اب آپ سعی کے لیے تیار ہیں۔ اب آپ صفا کی پہاڑی کی طرف آئیں گے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگیں گے، اور ادھر سے مروہ کی پہاڑی کی طرف چلنا شروع کریں گے، اور یہ کر کے آپ کا 1 چکر مکمل ہو جائے گا۔ درمیان میں گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں، جہاں پہ صرف مردوں نے تیز تیز چلنا ہوگا، تھوڑا سا بھاگنا ہوگا، عورتوں کے لیے لازم نہیں۔ یوں صفا سے مروہ کی طرف جانے سے 1 چکر مکمل ہو جائے گا، اور مروہ سے صفا کی طرف آنے پر دوسرا چکر مکمل ہو جائے گا۔ ہر چکر پر خانہ کعبہ کی طرف کو منہ کریں گے اور دعا مانگیں گے، اور اگلا چکر کا آغاز کریں گے۔ دوران سعی آپ ہر قسم کی دعا مانگیں گے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اور اپنے لیے، اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ سعی کے اندر کوئی خاص مخصوص دعا نہیں ہے، آپ جتنی بھی دعائیں مانگنا چاہیں گے تو آپ مانگیں گے۔ 7 چکر مکمل ہونے کے بعد آپ کی سعی مکمل ہو چکی ہے، تو اب آپ یہاں پہ مردوں نے پورے بالوں کو اتروانا ہوگا یا بیچ میں سے کٹوانا ہوگا، جبکہ عورتوں کے لیے 1 پور کے برابر اپنے بالوں کو کٹ کروانا ہوگا۔ الحمدللہ آپ کا عمرہ یہاں تک مکمل ہو جائے گا۔ اللہم انی اسألک من فضلک کہتے ہوئے یہاں سے آپ نکلیں گے۔
اب آپ پر احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ احرام اتار دیں گے اور اپنے نارمل لباس میں آ جائیں گے۔ اب آپ نے 8 ذی الحج کو دوبارہ احرام پہننا ہے اور دوبارہ حج کے لیے آ جانا ہوگا انشاءاللہ۔ آج کا ولاگ صرف عمرہ تک ہے اور میں انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر ہی حج کے باقی سب مناسک کے بارے میں قدم با قدم رہنمائی کروں گی اور اپنے ولاگ کو آپ کے لیے ڈالتی رہوں گی۔ السلام علیکم۔